میرے بھائی گئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے، تو میں ایئرپورٹ پہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے کھڑا تھا، تو میرے ایک استاد محترم بھی اپنے کسی عزیز کو لینے کے لیے کھڑے تھے، تو وہ ایسے ہی انتظار میں کھڑے تھے، مجھ سے پوچھتے ہیں آپ نے حج کیا ہوا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حج پیسے سے ہوتا ہے، حج پیسے سے نہیں ہوتا، حج ارادے سے ہوتا ہے، کیا بات، اور نیت سے ہوتا ہے۔ آپ ابھی حج کا ارادہ کریں۔ میں نے کہا کہ جی میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اگلے سال حج پہ جاؤں گا۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ اگلے سال نہیں، اسی سال۔ کیا بات ہے۔ تو میں نے کہا اسی سال کا تو ہو گیا ہے شیخ، اگلے سال ہی آئے گا حج اس کے لیے۔ تو یوں میں نے ارادہ کر لیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ کے پاس چاہے 10 روپے ہیں چاہے 20 روپے ہیں، آپ اس کو اکٹھا کرنا شروع کریں اور باقی وسائل اللہ تعالیٰ خود مہیا کر دے گا۔ اور ایسے ہی ہوا۔ میں اس کے بعد ان کے کہنے کے مطابق میں نے جوڑ جمع شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے وسائل دے دیے۔ ارادہ کر کے اپنے کوشش شروع کر دے، باقی معاملات اللہ کے پاس۔ دوسرا، یہ جو کیفیت کی بات آپ کر رہے تھے، میرا خیال ہے کہ یہ ہر ایک کی کیفیت جو ہے وہ الگ ہے، اور اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا علمی طور پر اور روحانی طور پر۔ میں جو کہ ایک انتہائی بہت ہی ادنا اور پہلے قدم کا طالب علم ہوں، مجھے علم نہیں ہے کہ یہ باتیں لوگوں سے شیئر کرنی چاہیے کہ نہیں، لہٰذا میری جو کیفیت وہاں ہوئی، میں کسی ایک آدھ دفعہ کسی جگہ شیئر کر چکا ہوں، کر بیٹھا ہوں یوں کہہ لیں، اور اس کے بعد میں نے طے کیا تھا کہ میں نے آئندہ یہ شیئر نہیں کرنا۔ تو اس میں ایک پہلو بہرحال ایسا ہے جو لوگوں کے لیے اس کے اندر ترغیب کی بات ہو سکتی ہے، اس لیے میں اس کو ضرور اس میں شامل کرنا چاہوں گا۔ وہ میرا تجربہ اس طرح سے ہوا کہ ہم لوگ حج پہ گئے اور حج کیا، پہلی دفعہ میں گیا تھا تو ہم تقریباً 30 دن جو ہے، وہ 40 دن کا پیکیج ہوتا ہے، تو 30 دن ہم مکہ مکرمہ میں ہی رہے۔ تو ویسے تو حج کے اندر پیکیج یہ شامل تھا کہ وہ حج سے پہلے مدینہ منورہ جانا تھا اور واپس آنا تھا، لیکن ان کی کوئی ایڈجسٹمنٹ میں کوئی مسئلہ ہو گیا، تو جس کی وجہ سے ہم حج کے بعد ہم مدینہ منورہ گئے تو سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ساری مشقت ادھر ہی ہوتی ہے مکہ مکرمہ میں، اب وہاں تو جا کے آرام کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یعنی یہ کیفیت تھی، لیکن جب تو پہلا دن تھا میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آئے ہیں، تحفہ کوئی ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا چاہیے، تو کیا میں تو کچھ بھی نہیں لے کے آیا۔ ایسے خیالات آ رہے، کیا بات، اور سوچتے سوچتے یہ خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے کے لیے درود شریف سے بہتر تحفہ کیا ہو سکتا ہے۔ پھر سوچا کہ درود شریف تو ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، پھر خیال آیا کہ اتنا پڑھیں جتنا کبھی نہیں پڑھا، سبحان اللہ، تو پھر یہ شاید کوئی ہدیہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو پھر ایک فگر مقرر ہوا خود ہی ذہن میں نا کہ اتنا مجھے روزانہ پڑھنا چاہیے، بس وہ فگر میں زیادہ بڑا مقرر کر بیٹھا، تو وہ پھر مجھے اتنی مشکل ہوئی اس کو پورا کرنے کے لیے کہ میں سمجھ لیں دن رات صرف درود شریف پڑھتا رہتا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا پھر کوئی 5واں کا دن تھا میرا خیال ہے، کیونکہ وہ 7 دن کا وہاں پہ قیام ہوتا ہے، تو 5واں کا دن تھا اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کی تفصیلات الگ ہیں، لیکن اس میں جو بتانے والی بات ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دعوت قبول ہے۔ اور یہ اس خواب کی جو سرشاری تھی وہ اس قدر زیادہ تھی کہ میں کبھی 5واں دن تھا تو 2-3 دن اور تھے، تو میں انتظار کرتا رہا کہ مجھے نا دوبارہ پھر کوئی ایسی کیفیت ہو، لیکن پھر کبھی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد بھی سفر ہوئے لیکن کبھی یہ کیفیت نہیں ہوئی، بس وہ پہلی دفعہ ہی ہوئی۔ تو اس میں جو آپ نے کہا کہ حج سے پہلے کی کیفیت اور بعد کی، تو اس میں جو فرق ہوا، اس خواب کی جو کیفیت تھی اس میں گروپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے، تو گروپ کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ ان کی دعوت قبول ہے، ان کی دعوت قبول نہیں ہے، یعنی اس طرح سے وہاں فیصلے ہو رہے تھے۔ کچھ بہت ہی حیرت انگیز چیزیں بھی میں نے دیکھی۔ میرے ایک دوست جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ، وہ اپنا سامان اٹھائے ہوئے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا اس بندے کو پتہ نہیں کیا ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے گیا ہوں کہ اس کو مسئلہ کیا ہے، تو وہ پیچھے جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے جا کے پوچھا، میں نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ کہتا میری دعوت قبول نہیں ہوئی۔ تو میں نے اس سے پوچھا آپ کی دعوت کیوں قبول نہیں ہوئی، آپ کے پاس سارا سامان تو موجود ہے؟ تو اس نے کہا میری داڑھی چھوٹی ہے اس لیے میری دعوت قبول نہیں ہوئی۔ اب یہ عجیب بات تھی، اور پھر میں جب یہ واپس آیا ڈاکٹر صاحب، میں اس کے گھر گیا اور میں نے اس کو یہ بتایا نہیں، میں نے ویسے یہ بتایا، میں نے کہا مجھے خواب میں کچھ بشارت ہوئی ہے تمہارے بارے میں۔
सुभान अल्लाह। और ये बशारत तो ये है कि तुम्हारी सारी बातें ठीक हैं, बस थोड़ा सा मसला है दाढ़ी वाला, वो भी पूरा कर लो। और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसने फौत होने से पहले दाढ़ी पूरी कर ली हुई थी, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उसकी कबूल फरमाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उन कैफियत में जब हमारा ग्रुप पेश हुआ ना, तो उस ग्रुप को उन्होंने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया कि इनकी दावत कबूल है, तो हम सब खुशी मुबारक सब कुछ। लेकिन हम जब जाने लगे हैं तो फिर पीछे से आवाज पड़ी, हम दोबारा फिर आए हैं और फिर ये हुक्म हुआ है कि आप लोग एक दावत और करें। अल्लाह। अच्छा, ये जो थी उस पूरे ग्रुप के अंदर बहुत खुशी की लहर दौड़ गई कि ये कोई खास हमें हुक्म हुआ है कि दूसरी। मैंने उसको ये समझा कि हम जो दीन का काम कर रहे हैं वो बहुत थोड़ा है, हमें उसको कम से कम दुगना कर। जो हज से पहले की कैफियत है और हज के बाद की कैफियत मैं समझता हूँ वो ये है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी ये समझी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे जो तकाजा करते हैं वो इससे कहीं ज्यादा है, हमें और ज्यादा काम करना चाहिए। बड़ा मशहूर मामला है ना मुस्तजाबुद्दावात होने का, इस हवाले से आपका कोई तजुर्बा? मुस्तजाबुद्दावात थे, बिल्कुल मेरा तजुर्बा है। और सूफी अब्दुल्ला साहब के हवाले से बताते थे कि वो चूंकि बड़े मुस्तजाबुद्दावात थे, तो उनके बारे में भी मैंने पूछा उनकी दुआओं का क्या तरीका क्या होता था। वो कहता है वो ना दुआएं बड़ी मांगते थे, बड़ी अजीब तरीके से। तो रुबूबियत की आयत पढ़ते जाते थे, जिसमें अल्लाह ताला की अता का जिक्र है वो शुरू कर देते थे और मुख्तलिफ जगहों से आयात जो उनको याद होती थी पढ़ते जाते। अच्छा, आयात पढ़ने के बाद फिर वो यूं नहीं कहते थे कि या अल्लाह ये दे दे और या अल्लाह ये दे दे। दुआ करवाने वाला जो है ना, उसको कहते थे चलो भाई यह भी गल हो गई, चलो भाई यह भी गल हो गई। वो कहते हैं मसलन एक बंदे ने खबर सुना देते। हाँ जी, एक बंदे ने जो है उसने कहा जी आप दुआ करें अल्लाह ताला बेटा अता करे। ये सूफी अब्दुल्ला साहब की बात हो रही है। ये सूफी अब्दुल्ला साहब की बात जो मुझे सूफी आयशा साहब ने बताई। बिल्कुल। तो कहते हैं कि वो यूं खड़े रहे, आयात पढ़ते रहे, तो फिर उसके बाद कहते हैं कि ये लो चलो जी एक पुत्र, चलो जी 2 पुत्र, 3 पुत्र, 4 पुत्र, 5, 6, 7, 8 बड़े ने। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं इस तरह से वो दुआ उन्होंने की। तो वो कहते हैं सूफी ऐशो मसाव कहते हैं मैंने अपनी जिंदगी में तो उसके 8 बेटे ही हुए। अल्लाह। अच्छा, खुद उन्होंने मुझे अपने दुआओं के बारे में बताया। एक तो वो जिक्र बहुत करते थे और बाज़ अज़कार उन्होंने मुझे बताया, मेरे साथ शेयर किए, सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, बहुत ज्यादा। अच्छा, वो जो कसरत करते थे ना, उसका आप ये अंदाजा कर लें कि एक दफा वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल कर ले, मैं 1000 रोजे रखूंगा। अच्छा, अल्लाह अकबर। आप अंदाजा करें इस तरह को करता है। हाँ, बहुत और फिर वो कहते हैं मैंने रखे। अच्छा, मैं हैरान हजरत, 1000 रोजे 3 साल बनते हैं। तो कहते कोई नहीं, वो मैं रोज रख लेता था, अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रख लेता था, रोजाना ही रख लेता था। सुभान। वो कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक 1000 रोजे रख लिए। अब देखें, जो बंदा 1000 रोजे रखेगा, और फिर वो कहते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दावत उस्साइम है ना, वो रद्द नहीं की जाती। रोजेदार की दुआ। वो कहते हैं आप रोजा रख के तो दुआ कर लें, फिर रद्द नहीं की जाती जब गारंटी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, ये अल्लाह वालों की बातें हैं, अल्लाह से ताल्लुक़ की बातें हैं। एक ब्रेक, एक प्रोग्राम क्या, इस पे तो ज़िंदगियां बीत जाएं जब हम अल्लाह वालों की बातें करें और अल्लाह ताला की अता की बात करें, उसके देने की बात करें और बंदों से ताल्लुक़ और मोहब्बत की बात करें। वक़्तन आदमी आशाश कर उठता है कि किस तरह एक शख्स 1000 रोज़े की बात करता है और 10-10 पारे वो नवाफिल में पढ़ देते थे। और अल्लाह से जब ऐसा ताल्लुक़ बन जाए तो फिर तो प्यारे पैगंबर की हदीस भी है कि अल्लाह ताला वो जो बंदा कहता जाता है अल्लाह करता जाता है। प्रोग्राम के आखिर में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे उस बुज़ुर्ग की कब्र मुनव्वर फरमाए, जन्नत में उनके दराजात बुलंद फरमाए और हमें भी ऐसे अल्लाह वालों की उसवा पर चलने की कुछ न